جی ہمارا جو ٹاپک ہے پہلا وہ ہے فونکس، اور اس میں ہم پڑھیں گے ساؤنڈ آف ایس. اوکے جی، 3 rules are enough for today. So come to the rule number 1. If the word is plural, you know what is singular or plural? سنگولر کس کو کہتے ہیں؟ واحد کو. اور پلورل کس کو کہتے ہیں؟ جمع کو. ٹھیک ہے، اگر لفظ جمع ہو، یہ شرط ہے پہلی، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے اور ایس سے پہلے یا تو ای آ جائے یا ای ڈبل ای آ جائے یا آئی ای آ جائے، یعنی یہ ڈفتھنگس ہیں. یاد ہے ڈفتھنگس؟ کمبینیشن آف 2 والز. اوکے، یا وائی آ جائے یا آر آ جائے تو پھر ساؤنڈ کیا آئے گی؟ زے کی. زال نہیں، کیا آئے گی؟ زے کی. ٹھیک ہے، جیسے ایجز پلورل ہے، بولیں ایجز کا مطلب یہاں عمریں نہیں ہے، اس کی جمع ایجز نہیں ہوتی، ایجز زمانے. ایج زمانے کو بھی کہتے ہیں. اسٹارٹ میں جب میں نے لفظ ٹینس کی ڈیفینیشن کی تھی، بالکل سر جب بورڈ ادھر کو ہوتا تھا اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا رین بھی کہتے ہیں، ایرا بھی کہتے ہیں، ٹائم بھی کہتے ہیں، پیریڈ بھی کہتے ہیں، ایج بھی کہتے ہیں. یاد آیا؟ ٹھیک ہے، تو ایجز زمانے پلورل ہے. ایس سے پہلے کیا آ گیا؟ ای. تو ساؤنڈ ایجز نہیں ہوگا، ایجز. بولیں سملرلی روپیز پلورل ہے، ایس سے پہلے ڈبل ای آ گیا، روپیز نہیں ہوگا، روپیز. بولیں روپیز. 100 روپیز، روپے. مونیسٹری سنگولر تھا، ٹی آر وائی تھا، وائی کو ریموو کیا تو آئی ای ایس لگ گیا، اور ایس سے پہلے آئی ای آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو مونیسٹریز نہیں، مونیسٹریز. نا واٹس اے مونیسٹری؟ مونیسٹری کیا ہوتا ہے؟ A place where the monks live. monkeys نہیں، monks. MONK. اور اگر پلورل ہے monks. جہاں پر monks رہتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ راہب. کیا؟ راہب. راہب کی جو انگریزی ہے وہ monk ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پر وہ رہتے ہیں اس کو مونیسٹری کہتے ہیں. جس طرح بحیرہ ایک راہب تھا. اوکے، he was a monk actually, Christian monk تھا بحیرہ, who met the Prophet peace be upon him along with his paternal uncle حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ on the way to Syria, on the way to Syria at the age of 12. یاد آ گیا؟ واقعہ بھی سنایا تھا آپ کو. ٹھیک ہے، تو وہ اس جگہ کو مونیسٹری کہا جاتا ہے. یہ ایک ہولی پلیس ہوتی ہے. کون سی پلیس ہوتی ہے؟ ہولی. جیسے ہمارے لیے ماسک ہے، کرسچنس کے لیے چرچ ہے، ہندوؤں کے لیے ٹیمپل ہے، ایٹسٹرا. ٹھیک ہے، اسی طرح ٹوائز پلورل ہے نا، اور ایس سے پہلے پی وائی آ گیا تو ٹوائز نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ ٹوائز. بولیں ٹوائز، کھلونے. پیپرز پلورل ہے، ایس سے پہلے آر آ گیا، اب یہ پیپرز نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ پیپرز ہوگا. اور سیکنڈ ہے اف دا لاسٹ لیٹر از ایس، آخر میں ایس ہو اور اس سے پہلے یا تو پی آ جائے یا ای آ جائے، پھر وہ سین کی ساؤنڈ دیتا ہے. آخر میں ایس ہے، اس سے پہلے پی ہے تو ٹپس. اوکے، کیا؟ ٹپس. ٹھیک ہے، آپ اس کو ٹپس نہیں آپ پڑھیں گے، سین کی ساؤنڈ نکالیں گے. ٹپ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو وہ ہے جو، اچھا وہ انفارمل لینگویج ہے، جو ہوٹلس ریسٹورنٹس میں ہم کہتے ہیں نا ٹپ دے دیں، یہ انفارمل ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے ٹپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہنٹ. کوئی ٹپ مل سکتی ہے، کوئی ہنٹ مل سکتا ہے، کوئی کلو مل سکتا ہے. CLUE کلو، اشارہ. کیا؟ اشارہ کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو. ٹاپ اسی طرح ٹاپس. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے پی آ گیا تو ٹاپ کیا ہوتا ہے؟ اونچا. اونچے کی جمع ٹاپس تو نہیں ہوتی. ٹاپ از اے ناؤن ہیئر. وہ اونچا تو ایڈجیکٹو ہے، ایڈجیکٹو کی جمع ٹاپس تو نہیں بننی. آئی ایم ایٹ دا ٹاپس، میں اونچائیوں پر ہوں، یہ تو نہیں کہیں گے. آپ یہی کہیں گے آئی ایم ایٹ دا ٹاپ. جتنی مرضی اونچائیاں ہوں، اردو میں کہہ لیں گے میں بلندیوں پر ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اردو کی گرامر اور ہے، انگلش کی اور ہے. ٹھیک ہے، لیکن انگلش میں آپ یہ نہیں کہیں گے آئی ایم ایٹ دا ٹاپس، یو ول بی سیئنگ دیٹ آئی ایم ایٹ دا ٹاپ. اب 6000 فٹ کی بلندی پر بھی ہوں تو بلندیاں کئی ہو گئی نا، لیکن آپ یہی کہیں گے آئی ایم ایٹ دا ٹاپ. یہ ٹاپ کیا ہے؟ لام لٹو. اردو کے قاعدوں میں ہوتا تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے، وہ گھمانے والا، جس کو پنجابی میں پتہ نہیں پویری کہتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح
اس کی جدید فارم آ گئی، وہ کیا وہ اب وہ چلے تھے بہت زیادہ، ہاں اسپنر، ٹھیک ہے، وہ ایسے ان کا انقلاب آیا تھا اور ایسے ہی وہ چلے گئے ایک دم، ہر بڑے کے ہاتھ میں اسپنر تھا اور پتہ چلتا تھا ایسے کرنے سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے، اب پتہ نہیں کون سی ریلیز ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ وہ ٹاپس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پوپ، کیا پوپ، یہ کون ہوتا ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں غوث الاعظم سب سے بڑا رینک ہے نا، تو یہ کرسچینٹی کا سب سے بڑا رینک ہے، پوپ ایک ہی ہوتا ہے دنیا میں، پوپ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ویٹیکن سٹی میں پہ بیٹھتا ہے، تو ساری عیسائیت اس کے تابع ہوتی ہے، وہ جو حکم نامہ جاری کر دے پوری عیسائیت پر یہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اوبے کریں، پوپ کو، اوکے۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی جب پوپ کے پاس جائے گا تو وہ بھی اس حال میں جائے گا جو وہاں کے تقاضے ہیں، وہ واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کے تقاضوں کو چھوڑ کر پھر اس کے پاس حاضر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پوپس پڑھیں گے، ایس سے پہلے کیا آ گیا؟ ای آ گیا، جوکس، ایس سے پہلے کیا آ گیا؟ ای، ٹھیک ہے، جوکس، یہ 3 دن مسلسل ہو گئے مذاق اور مزہ آ رہا ہے، لیکن اس کو عرفان کا کورس کی کلاس میں کلیئر کروں گا میں آپ کو، ٹھیک ہے، اوکے۔ اگر سٹارٹنگ ہی ایس ہو تو پھر بھی سین کی آواز ہے، سیٹرڈے، اب سیٹرڈے نہیں پڑھیں گے، سنڈے، زنڈے نہیں پڑھیں گے، سوئنگ، سوئنگ کیا ہوتا ہے؟ سوئنگ ناؤن بھی ہے اور سوئنگ ورب بھی ہے، ہی سوئنگڈ، وہ گھوما، گھومنے کو بھی کہتے ہیں، اور ٹو اینڈ فرو جو موشن ہوتا ہے، آپ فزکس میں پڑھتے ہیں نا ٹو اینڈ فرو، جب پینڈولم کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹو اینڈ فرو موشن، ٹھیک ہے، تو سوئنگ جو بچے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، فیمیلز زیادہ اس میں نے دیکھا ایگر ہوتی ہیں، جب پارکس میں جاتے ہیں سوئنگس ہوتی ہیں تو وہ ان کو جھولوں کو بھی سوئنگس کہتے ہیں، کلیئر ہے؟ اوکے۔ اور ٹینسز میں لاسٹ ٹائم ہم نے کون سا کیا تھا؟ پریزنٹ کنٹینیوس یا پریزنٹ پروگریسو ٹینس، وہ بس اتنے ہی رول دینے تھے۔ آج ہم کریں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، ٹھیک ہے، اس کو گورا پریزنٹ پرفیکٹیو ٹینس بھی کہتا ہے۔ چلیں جی، فرسٹ اس کا یوز ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، اچھا اس کی موٹی موٹی چیزیں آپ کو پتا ہے نا، ورب کی کون سی فارم یوز ہوتی ہے، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ فارم، 2 ہیلپنگ ورب یوز ہوتے ہیں، کون کون سے؟ ہیز اور ہے، آپ کو ان کا یوز تو پتا ہے نا کہاں ہوتے ہیں، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ مین چیز ہے یوزز، اٹس یوز ٹو انڈیکیٹ دا کمپلیٹڈ ایکشنز اور ایکٹیویٹیز ان دا امیڈیٹ پاسٹ، میں نے یہ نہیں کہا پاسٹ، میں نے کہا امیڈیٹ پاسٹ، ماضی قریب، ماضی قریب، جس طرح مستقبل قریب اور مستقبل بعید، نیئر فیوچر اور فار فیوچر، اسی طرح یا امیڈیٹ فیوچر بھی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح نیئر پاسٹ کہہ لیں یا امیڈیٹ پاسٹ کہہ لیں، ماضی قریب، اور جو ماضی بعید ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فار، ٹھیک ہے، جو آپ کا پاسٹ ہوگا اس کو ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یوز کیا کریں گے؟ جسٹ کے ساتھ، پھر پتہ چلے گا یہ امیڈیٹ پاسٹ ہے، جسٹ کا ورڈ یوز کریں گے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے وہ ایکشنز یا وہ ایکٹیویٹیز اس میں شامل کر سکتے ہیں جو کہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، کہاں پر؟ ماضی قریب میں، یعنی ابھی ابھی کمپلیٹ ہوئی ہیں، کیا؟ ابھی ابھی کمپلیٹ ہوئی ہیں، تو وہ ماضی قریب بن گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے وہ کہتا ہے آپ جسٹ کو یوز کریں، مثال کے طور پر اٹ ہیز جسٹ اسٹرک 10، اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ ہیز جسٹ اسٹرک 10، کیا میننگ ہے؟ اسٹرائک، اسٹرک، اسٹرک، اسٹرائک کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے ہڑتال، وہ تو ناؤن ہے، ہڑتال کیا ہے؟ ناؤن ہے، اور پھر اسٹرائک ہڑتال کرنے کو بھی کہتے ہیں، ورب ہے، لیکن یہاں پر ایز اے ورب اسٹرائک ہڑتال کرنا نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے، بجنا، کیا بجنا؟ کسی چیز کے ساتھ بجنا ایسے؟ پھر ہاں، گھڑی کا بجانا، وقت 10 بجانا، 9 بجانا، 8 بے جان چیز کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو جاندار کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے، بے جان چیز کے لیے یوز ہوتا ہے، اور گھڑی بے جان ہے نا، نان لیونگ تھنگ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں اٹ ہیز، اگر میں کہتا اسٹرک 10 وہ بھی ٹھیک تھا، وہ ماضی قریب نہیں ہونا تھا، کمپلیٹڈ ایکشن ہے، ایکشن کیا ہے؟ گھڑی کا 10 بجانا، گھڑی نے ابھی ابھی 10 بجائے ہیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ ماضی قریب ہے،
تو ابھی ابھی کے لیے مجھے جسٹ ایڈ کرنا پڑے گا، اور اس ٹینس میں ماضی قریب کا وہ کہتے ہیں ذکر جب آپ کریں گے تو جسٹ کا ورڈ یوز کریں گے جو کام ابھی ابھی کمپلیٹ ہوا. اگر آپ جسٹ کا ورڈ یوز نہیں کریں گے تو ماضی بعید چلا جائے گا، ماضی قریب نہیں رہے گا، وہ فار پاسٹ جو ہے نا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ماضی بعید. تو ماضی قریب شو کروانے کے لیے جسٹ کا ورڈ. گاٹ اٹ. دوسری دے ہیز جسٹ گون آؤٹ. کیا مطلب؟ وہ باہر گئے ہیں؟ نو. اس کا مطلب ہوگا بہت دیر سے باہر چل گئے. لیکن ہم تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امیڈیٹ پاسٹ. کیا یہ امیڈیٹ نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا ہے؟ امیڈیٹ. بولیں امی، بولیں ڈیٹ. اسی سے تو میں نکال رہا ہوں، جیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، امیڈیٹ، ڈی کی ساؤنڈ ہے. امیڈیٹ، بولیں امیڈیٹ. ہاں، امیڈیٹ پاسٹ. ٹھیک ہے، امیڈیٹ پاسٹ. اس لیے میں نے جسٹ لگا دیا. مطلب کیا ہوا کہ وہ ابھی ابھی باہر گئے ہیں. گو وینٹ گون تھرڈ فارم. یہ سمجھ آ گیا؟ ہاں. اور آپ کون بولا تھا ابھی؟ یہاں کون؟ بس ٹھیک ہے. لگتا ہے ایک ہی بندی جاگ رہی ہے، اب دوسری بھی جاگ گئی ہے. ایک ہی جاگنے، جو پہلے بول دے وہی ہوتا ہے. میں نے اس میں ایک بلنڈر مارا تھا جملے میں. میں تو یہ خیال کر رہا تھا میری ایکسپلینیشن سے پہلے ہی آپ مجھے بتائیں گے، لیکن ایک ہی بندی نے بتایا ہے. اور میں نے رپیٹ بھی سٹارٹ میں کیا ہے. میں نے کہا ہے کہ آپ ہیز اور ہیو یوز کرتے ہیں. ساتھ میں میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا ہیز ہیو کہاں یوز ہوتا. اب سب نے کہا پتہ ہے، یہی کہا تھا نا. بولیں تو اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، دے کے ساتھ ہیز یوز نہیں ہوتا، ہیو یوز ہوتا ہے. یہ بلنڈر ہے، یہ مسٹیک نہیں ہے. اس سے پورے جملے پہ کراس لگے گا. اگر ایک مارک کی ٹرانسلیشن آ جائے یہ ٹینس کی غلطی ہے، تو ٹینس کی غلطی اگر سپیلنگ کی غلطی ہو تو پورے جملے پہ کراس نہیں لگتا. چند نمبر ڈیڈکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پورے جملہ کراس ہو جائے گا. یہاں پر کیا آنا ہے؟ ہیو لگنا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. از اٹ کلیئر؟ اوکے. اگلے میں وہ کہتا ہے انڈیکیٹ دا پاسٹ ایکشن. اب یہ ماضی قریب بعید جو بھی ہے. ٹھیک ہے، قریب. شی ہیز جسٹ گیون دا ایگزامس. ٹھیک ہے، جسٹ نہیں، شی ہیز گیون دا ایگزام. اب یہ ماضی قریب نہیں رہا، بعید ہے، کیونکہ جسٹ نہیں آیا. اس نے امتحان دیا بہت پہلے. بولیے بہت پہلے. اسی طرح آئی ہیو ریڈ. مجھے تو یہاں تھرڈ فارم لگانی چاہیے تھی، میں نے فرسٹ لگا دی ہے. یہ غلطی کیوں نہیں نکال رہے آپ؟ اب آپ کو سمجھ آ گیا نا یہ بھی غلطی ہے. تو تھرڈ فارم مجھے کون بتائے گا ریڈ کی؟ جی کیا کہہ رہی؟ کچھ نہیں کہا. اچھا آپ مجھے بتائیں. تھرڈ بھی ریڈ ہے تو غلطی تو ہے نا. پھر مجھے یہاں یہ کرنا چاہیے کہ اے کو ختم کرنا چاہیے. ریڈ تو تبھی بنے گا. ہاں شاباش، یہ تو سرخ بن گیا، یہ کلر بن گیا. ٹھیک ہے، اسپیل بچہ وہی رہیں گے. ٹھیک ہے، پروننسیشن بھی وہی، پروننسیشن ہماری چینج ہو جائے. ریڈ، ریڈ، ریڈ. اسپیلنگ ریڈ کے بھی یہی ہے، اس کی پروننسیشن فرسٹ فارم کی ڈفرنٹ ہے. جو آپ کا پاسٹ پارٹیسپل ہے، جو سوری پریزنٹ پارٹیسپل ہے، جو پاسٹ پارٹیسپل ہے سیکنڈ اور تھرڈ فارم، اس کے اسپیلنگ وہی ہے لیکن پروننسیشن میں چینجنگ آ جائے گی. سیکنڈ اور تھرڈ کی پروننسیشن ایکول ہے، سیم ہے. ریڈ بولنے میں ایسے ہی آتا ہے جس طرح سرخ بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جملے کا کانٹیکسٹ بتا دیتا ہے کہ آپ کلر بول رہے ہیں ناؤن یا آپ کے ورب بول رہے ہیں. کانٹیکسٹ بھی بتا دیتا ہے نا آپ کو. سیاق اور سباق. بولیں سیاق و سباق. آتا نا اردو میں سوال، بھئی سیاق و سباق کی روشنی میں مندرجہ ذیل اقتباسات میں سے کسی دو کی تشریح کریں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ؟ ٹھیک ہے، تو نہیں، قطن نہیں، وہ غلط ہو جائے گا. ہاں جی، ریڈ، ریڈ، ریڈ. پھر ہی تو ڈفرینشیٹ کریں گے. ہمیں کوئی کہے کہ ریڈ کی سیکنڈ فارم سنا دیں، ہم ریڈ بولیں گے تو سیکنڈ ہوگی. ہمیں کوئی کہے ریڈ کی فرسٹ فارم بتائیں تو ہم ریڈ کہیں گے تو فرسٹ فارم ہوگی. از اٹ کلیئر؟ کیا بات. تو آئی ہیو ریڈ گلیورز ٹریول. گلیورز ٹریول جو ہے نا، جوناتھن سوئفٹ. کون؟ JONATHAN. یہاں پر ہمارے پاس ایک بچی آتی تھی، وہ آج کل نہیں آ رہی، لٹریچر کی تھی، BS انگلش کی.
تو جوناتھن سوئفٹ یہ اس کا رائٹر ہے، یہ اس کا رائٹر ہے، ٹھیک ہے. یہ بی ایس انگلش میں پڑھایا جاتا ہے. کہاں پر پڑھایا جاتا ہے؟ 15ویں 16ویں اور سادہ کر لیں، یا پہلے جو ایم اے ہوتی ہے وہاں پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو کیمبرج کا بچہ ہے نا یا او لیول کا بچہ، وہ اس کو 6 5ویں 6 میں پڑھتا ہے. کس کلاس میں پڑھتا ہے؟ یعنی ہمارا ان کا ڈفرنس کتنا ہو گیا؟ بولے 10-12 سالوں کا ڈفرنس ہے. اب وہ بچہ جو 5ویں 6 میں وہ کتاب پڑھ رہا ہے جو ہمارا بچہ ایم اے یا بی ایس میں 15ویں 16ویں میں جا کے پڑھتا ہے، تو اس کا مینٹل لیول اور آئی کیو لیول اور اس کی اپروچ جو ہے، کیا اس کی تھنکنگ اپروچ جو ہے نا، وہ زمین آسمان کو 180 ڈگری پہ آ جائے گی. یہ آپ اندازہ لگا لیں. بی ایس وہ بچی آ نہیں رہی، وہ اس کی گواہ ہونی تھی کہ گلیورس ٹریول ان کو لاسٹ 2 سیمسٹرز کے اندر جا کے یہ پڑھایا جاتا ہے 15ویں 16ویں کے اندر، ٹھیک ہے. اچھا، تھرڈ یوز یہ ڈفرنٹ ہے، یہ نہیں آپ کو پتا. وہ کیا ہے؟ ٹو ڈینوٹ این ایکشن بگننگ ان دا پاسٹ. ایسا کام کی نشاندہی کرتا ہے جو کہ شروع کب ہوا ہے؟ ماضی میں، ٹھیک ہے، مگر کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ کو یہی پڑھایا جاتا ہے اس میں کام ہو چکا، چکے کے چکروں میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ چکے کے چکروں سے نکال رہا ہے آپ کو. چکا ہونا ضروری نہیں ہے اسے، ورنہ چک کی پڑتی ہے بندے کو، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہو گیا؟ بگننگ ان دا پاسٹ، ماضی میں شروع ہوا ہے. انگریز کہتا ہے نہیں، کمپلیٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اینڈ کنٹینیوئنگ اپ ٹو دا پریزنٹ مومنٹ، ابھی حال ہی میں جاری ہے. وہ جو جاری ہو وہ کمپلیٹ ہوتا ہے؟ بولے نہیں ہوتا. تو ہم اپنے بچوں کو یہی پڑھاتے ہیں بھی جس میں کام پورا ہو جائے نا بس وہی پریزنٹ پرفیکٹ ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں، آئی ہیو نون ہم، آئی ہیو نون ہم، نو نیو نون، KNOW نو، KNEW نیو، KNOWN نون، تھرڈ فارم فار لانگ ٹائم. ٹھیک ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ سید ذیشان شاہ بخاری صاحب کو جانتے ہیں؟ تو میں آپ سے کہوں گا آئی ہیو نون ہم فار لانگ ٹائم. جی ابھی وہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو نون ہم فار لانگ ٹائم. اب یہ جاننا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایکشن ہے. جاننا کیا ہے؟ ایکشن ہے. تو میں اس کا اردو ترجمہ کر لیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں انہیں لمبے عرصے سے جانتا ہوں. کہ چکا آیا ہے؟ بولیں، ایک تو آپ کی نشانی بھی فارغ ہوگی، ٹھیک ہے. میں انہیں لمبے عرصے سے جانتا ہوں. اب اس کی اگر ڈیپتھ میں جائیں تو اس کا مطلب لمبے عرصہ پاسٹ ہو گیا. اس کا مطلب میں پہلے سے جانتا ہوں اور اب بھی جاننے کا عمل جاری ہے. وہ جو جاننے کا عمل تھا وہ تو اب بھی جاری ہے. میں سید ذیشان شاہ بخاری صاحب کو بہت پہلے جانتا تھا، میرا جاننے کا عمل پاسٹ میں سٹارٹ ہوا، لیکن اب بھی جانتا ہوں. وہ جو جاننے کا عمل پاسٹ میں سٹارٹ ہوا تھا وہ بھی اب بھی کنٹینیوٹی میں ہے. از اٹ کلیئر؟ اصل میں میم بات پتہ کیا ہے؟ جی، اس میں میں آپ کے سوال کو یوں ایڈریس کروں گا کہ آپ کی بات کو یوں انڈورس بلکہ میں کروں گا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس کی وجہ اور علت کیا ہے؟ پڑھایا ہی نہیں ایسے جاتا. یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا کہ میں تو خود متعلم ہوں. یہ اس پلیٹ فارم کا شکریہ آپ ادا کریں جہاں سے یہ آپ کو موقع جو ہے نا ملا ہے. ایسے اگر پڑھایا جائے تو ان کو آئے نا. جزاک اللہ خیر. تو اس میں جو ہے نا سارے کا سارا ان کا تو 1% بھی قصور نہیں. میں کبھی بھی میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پیرنٹس اور ٹیچرز یہ ذمہ دار ہیں معاشرے کی اصلاح کا اور بگاڑ کا. اگر معاشرہ اصلاح کی جانب ہے تو وہ بھی جو ہے نا ان کے سر پر جو ہے نا صحرا سجتا ہے، اور اگر معاشرہ بگاڑ کا سبب ہے تو تب بھی یہ ذمہ دار ہیں. کیوں؟ پیرنٹس اسکول بیچ کے سمجھتے ہیں کہ بس ساری ذمہ داری ختم ہے تھی. نو، یہ ٹرائنگل ہے. یہ کیا ہے؟ ٹرائنگل ہے. نہیں، جو اس لیول کے بچے ہیں نا، جب آپ 10th میں آ جائیں پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں، یا 10th کے بعد انٹر میں آ جائیں تو پھر آپ ہر حال میں اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کو خود بھی اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے. آپ ریسرچ کریں، آپ بھی غوطہ زن ہو، آپ ایکسٹرا بکس
پڑھیں. آپ کریکولم کی بک تک جو ہے نا محدود نہ ہوں, ٹھیک ہے. موبائل بالکل, موبائل چھوٹیں گے ان سے تو پھر ہے نا, مائیں کہہ کے تھک جاتی ہیں موبائل چھوڑ دیں, یہ بے ادبی ہے. میری بات سن لیں غور سے. دس از دا disobedience of the parents, that while the parents are talking you are using your phone. Let me give you an example, ٹھیک ہے. Suppose my mother is talking to me, yes mom, okay mom, ٹھیک ہے, I'll do it, no mom, it's okay. یہ بے ادبی ہے, اور یہ شرعی نقطہ نگاہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, this is the disobedience of the parents. پلیز اس گیجٹ کو چھوڑ کے کم از کم, اور نہیں تو ماں باپ اور اساتذہ یا شیوخ یا اکابرین کی بات تو ایسے سن لیا کریں. ویسے تو ہر انسان کی تکریم ہے, ہاں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, مسلک کی بات نہیں کر رہا, مذہب. اسلام از دا ریلیجن آف ہیومینٹی, اٹ از ناٹ دا ریلیجن آف مسلمز اونلی. یہ انسانیت کا دین ہے, مسلمانیت کا دین نہیں ہے. ہم نے اس کو مسلمانیت کا دین بنا لیا, لیکن وہ بھی نہیں بناتے, یہ انسانیت کا دین ہے, یہ تکریم انسانیت سکھاتا ہے. اٹ واز in the nature of the Prophet peace be upon him, سن لیں. When anybody came to the Prophet peace be upon him and had a conversation with our beloved Prophet Muhammad peace be upon him, the Prophet peace be upon him turned his whole body towards him like this, okay, and he had a full eye contact with that person, and as a leader he was a very good listener. So first of all he listened all the queries of that person, and then he very humbly answered those all questions and the queries. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ہم کیا کرتے ہیں, منہ ادھر ہوتا ہے اور بات ادھر کر رہے ہوتے ہیں, یہ غلط چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ حدیث کے خلاف ہے, سنت نبوی کے یہ خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے پاس کوئی آتا تو آپ اپنا پورا جسم اطہر اس کی جانب کیا کرتے تھے, پورا جسم اس کی عام بندے کی طرف بھی. تو والدین کا مقام تو کہیں بلند ہے. اور پھر آئی کانٹیکٹ کرتے تھے, ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے, تاکہ اس کو توجہ ملے, اس کو اٹینشن ملے, ٹھیک ہے, اور اس کی تکریم ہو, اس کو عزت ملے. یہ عزت دینے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, ورنہ آپ ادھر, اس کا مطلب یو آر اگنورنگ دیٹ پرسن, آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں. اور اس کی پہلے پوری بات کو سنتے, وہ جس مرضی لہجے میں جس مرضی انداز میں گفتگو کرتا. ایسے کئی واقعات مل جاتے ہیں. اب وہ موقع نہیں ہے, مجھے یاد کروائیے گا. میں ایک خاتون کا آپ کو واقعہ سناؤں گا. حضور مجلس میں تشریف فرمایا, آتی ہے, حضور کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور پکڑ کے آپ کو جو ہے نا لے جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب میں ہنٹ دے رہا ہوں, مجھے یاد کروائے, میں آپ کو پورا واقعہ جو ہے نا حدیث کی روشنی میں سناؤں گا. حضور نے اس کی پوری بات سنی اور اس کی حاجت روائی فرمائی. آج ہمارے طریقے آپ دیکھ لیں کیا, اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ میں بات کر رہا تھا, یہاں پر پیرنٹ لائی کر رہا ہے, یہاں پر ٹیچر ہے, یہاں پر اسٹوڈنٹ ہے. اگر یہ زاویہ نہ ہو ٹرائنگل نہیں بنتا, اگر یہ نہ ہو تب بھی ٹرائنگل نہیں ہے. اور اگر یہ کہہ دیں نہیں جی ان دونوں نے ٹرائنگل بنا کے دکھا دیں آپ مجھے, ٹھیک ہے. ان تینوں کی آپس میں کوآرڈینیشن, اسپیشلی ان دونوں کی آپس میں بہت گہری کوآرڈینیشن ہوگی تو یہ مل کر اس کی اصلاح کر پائیں گے, ٹھیک ہے. تو لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر جب آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ آپ کو چیزوں کا پتہ چل جائے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ پیرنٹس کو کوسیں, اساتذہ کو کوسیں, وہ جو ہو گیا پیچھے ہو گیا ماضی میں. اب آپ کے پاس ٹائم ہے, اب آپ کو اصل چیز جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے, آپ کو روشنی دکھائی جا رہی ہے. اب آپ کا کام ہے اس روشنی سے فیض لیں, ٹھیک ہے. اس پر دیکھیں, کتابوں کے اندر غوطہ زن ہو, ہاں وہ درسیات کی کتب ہوں یا آپ کی جو ہے نا دنیاوی علوم کی, عصری علوم جن کو آپ کہتے ہیں ان کی کتب ہوں, کوئی بھی ہوں, اس کے اندر جس کو کہتے ہیں مستغرق فی المطالعہ, وہ ہوا کریں. ہم ہوتے ہی نہیں ہیں, ہم کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمارا مستغرق فی المطالعہ پتہ کیا ہوتا ہے, ہمارے بچوں کا وہ یہ ہوتا ہے, یہ ہے, یہ مجھے دیجیے گا ذرا پلیز, ٹھیک ہے. ڈو نتھنگ لک بزی, کیا ڈو نتھنگ لک بزی, کرنا کچھ بھی, دکھانا, یہ پریٹینڈ کرنا, یہ دھوکہ ہوتا ہے. اسلام کی نظر میں یہ دھوکہ, آپ دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہ آپ والدین کو دھوکہ نہیں دے رہے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے نا یہ بڑے کو دھوکہ نہیں ہے, جب چھوٹے دھوکہ دیتے ہیں تو بڑے کو نہیں دیتے, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. پڑھا ہے نا آپ نے, فرمایا کہ محبوب نہیں مجھے دھوکہ دیتے ہیں نا آپ کو دھوکہ, ہم دونوں تو بڑے ہیں, ٹھیک ہے, یہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں, یہ چھوٹے ہیں. یہ بھی یہاں سے نقطہ جو ہے نا وہ نکلتا ہے. تو ہم یوں جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں.
یا اگر یہاں بھی نہ بھی کر تھوڑی دیر پڑھا، 1 منٹ کال آ گئی، دوست کے میسج کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے نہیں، پلیز ریسرچ کریں، غوطہ زن ہوا کریں، مستغرق فی المطالعہ ہوا کریں. ابھی سے یہ عادات آپ اپنا لیں گے تو پھر جا کے دیکھیں کہ آپ کامیابی آپ کے قدم چومیں گے. چل اوکے جی. جب ہم گریٹنگس کرتے ہیں نا تو آپ نے صبح کے وقت انگریزی میں گریٹنگ کرنی ہے، صبح بخیر کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہاں نہیں، یہ جو ڈی ہے نا اس کو بھول جائیں، اس پہ آپ نے زور نہیں دینا. گڈ اس پہ کلکلا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس پہ ایکو نہیں آئے گی. گڈ مارننگ کہنا، میری آواز سنیں اور پھر بولیں گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، ٹھیک ہے؟ اور جب سورج بالکل آپ کے سر پہ درمیان میں آ جائے وہ ہوتا ہے نون. وہ کیا ہوتا ہے؟ گڈ نون، گڈ نون بولیں. اسی طرح جب سورج درمیان سے ڈلے گا، اب یہاں سے سٹارٹ ہوا مشرق سے آیا سر کے اوپر، اب یہ ڈلے گا مغرب کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے؟ گڈ آفٹرنون، آفٹرنون، آر نہیں بولنا آپ نے، آفٹرنون، آفٹر نہیں، آفٹرنون، گڈ آفٹرنون، گڈ آفٹرنون. اوکے گڈ ایوننگ، گڈ ایوننگ، ایوننگ نہیں کہنا، ذرا اس کو ای ایسے کرنا، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، نائٹ، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ شام بخیر، ٹھیک ہے؟ یہ شب بخیر، کیا؟ شب بخیر. یہ شب بخیر یہ فارسی کے ورڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح گڈ ڈے ٹو یو بولیں. آپ نے یہ دعا ہے کہ آپ کا دن اچھا گزرے، آپ کا دن اچھا گزرے. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ہیو اے گڈ ڈے بھی کہہ سکتے ہیں، ہیو اے نائس ڈے بھی کہہ سکتے ہیں، ہیو اے پلیزنٹ ڈے، ہیو اے پلیزنٹ ڈے بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو کس سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے تو کیا کہیں گے؟ نائس ٹو میٹ یو، نائس ٹو میٹ یو. یہ والے نہیں، لاسٹ رو میں کو بتائے اس جملے میں کوئی ایشو تو نہیں ہے نائس ٹو میٹ یو میں؟ کیا غلط ہے؟ نہیں اوکے. اس کا میننگ کیا ہے؟ گوشت. چھوٹا یا بڑا؟ دونوں. چھوٹے کو کیا کہیں گے؟ چھوٹے کو، چھوٹے کو مٹن، بڑے کو مرغی. کہاں آئے گی؟ نہیں، وہ چھوٹا گوشت بڑا گوشت کیا؟ چکن تو اس کا نام ہے، جیسے گوٹ تو نام ہے، یہ گوشت تو نہیں ہے. کاؤ جو ہے نا وہ نام ہے، بیف تو نہیں ہے. کاؤ کے گوشت کو بیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گوٹ کے گوشت کو مٹن کہا جاتا ہے. تو جو مرغی ہے اس کے گوشت کو کیا کہیں گے؟ وائٹ میٹ، ٹھیک ہے؟ اچھا مچھلی کے گوشت کو کیا کہیں گے؟ وہ شاباش، وہ دونوں وائٹ میٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے. مچھلی تو ایک جانور کا نام ہے نا، ٹھیک ہے؟ میٹ کے سپیلنگ ٹھیک ہے. اچھا اب سنیں میری بات سنیں، آپ کو مٹن کا ایک اور میننگ دیتا ہوں. یہ گوشت کے طور پر ناؤن ہے اور ناؤنی کے طور پر ایک اور میننگ ہے. آپ سردیوں میں دستانے پہنتی ہیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ گلوز. کیا کہتے ہیں؟ گلوز. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جس کے اندر 5 انگلیاں الگ الگ داخل ہوتی ہیں. تھم، کیا؟ تھم ب نہیں ہوتا، بی سائلنٹ ہے، لکھنے میں آتا ہے بولنے میں تھم ایڈ ہوتا ہے. آپ کی انڈیکس فنگر کون سی؟ ہاں انگشتے جو شہادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ شہادت والی انگلی وہ انڈیکس فنگر ہوتی ہے. پھر مڈل فنگر داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کی یہ اسمال جو ہے سیکنڈ لاسٹ فنگر، اور پھر آپ کی اسمال فنگر لاسٹ آپ کی تھا. ایسے ہی ہے. کچھ ایسے گلوز ہوتے ہیں جس کے اندر تھم علیحدہ ہے، 4 انگلیاں اکٹھی ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو مٹن کہتے ہیں. سن لیا؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مٹن. میرا خیال یہ نیو ویکیب، سیم سپیلنگ، لیکن گوشت نہیں. پھر ترجمہ کہا اس یہ نہیں کہنا مٹن دے دو، ٹھیک ہے؟ تو وہ گوشت نہیں ہوگا. اب وہ کہیں یہ نہ بیچارہ سمجھ لے کہ لگتا ہے کہ اس کا دماغ ہل گیا ہے ریڈی پہ میں یہ، تو پھر اس کو آپ نے بتانا پڑے گا بھائی اس کو بھی مٹن کہتے ہیں، ڈکشنری دے. ہاں جی یہ بھی ہو سکتا ہے. اور گلوز وہ ہوتے ہیں جس کے اندر 5 انگلیاں فٹ ہونے کی الگ الگ سپیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہاں پر میں نے ہاں جی جان بوجھ کے اسپیلنگ غلط لکھے تھے تاکہ آپ کو جگایا جا سکے. تو گلیڈ ٹو سی یو بھی کہا جا سکتا ہے, پلیز ٹو میٹ یو بھی, اور یا سی یو بھی کہا جا سکتا ہے. آپ نے کس سے یہ کہنا ہے کہ دوبارہ پھر امید ہے کہ آپ دوبارہ پھر ملیں گے, امید ہے آپ سے دوبارہ پھر ملاقات, تو آپ کہیں گے ہوپ ٹو سی یو اگین یا ہوپ ٹو میٹ یو اگین, جو مرضی لگا لیں, ٹھیک ہے. یہ دونوں انفارمل ہیں, یہ دونوں کیا ہے, بلکہ یہ سیمی فارمل ہے, یہ انفارمل میں سے کوئی بھی فارمل نہیں ہے, ٹھیک ہے. گڈ بائے, اللہ حافظ, ٹھیک ہے, بائے بائے. اس کو بائی بائی نہیں کہنا, ٹھیک ہے, ورنہ وہ 23-24 کو بندہ نہ سمجھے, ٹھیک ہے. یہ بائی بائی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بائے بائے, کیا بائے بائے, کیا بائے بائے, بائے بائے بھی نہیں, بائے بائے. چلیں شاباش, ٹھیک ہے. اچھا جی, ٹائم دیکھ لوں, 51, ٹھیک ہے. ہم نے بی کے ورڈ سٹارٹ کر دیے تھے, بی سے وکیبلری بی سے سٹارٹ کر دی تھی. کتنے ہوئے تھے؟ 16. چلیں وکیبلری آج کو 10-15 بی کے اور کر کے بی کو سٹاپ لگاتے ہیں, کل سے ہم سی کے انشاءاللہ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. چلیں انف ہے. دا فرسٹ ورڈ از بوسٹ. کیا؟ بوسٹ, ٹھیک ہے. بوسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ورب ہے. یہ کیا ہے؟ ورب ہے. ساتھ انڈیکیشن کر لیں, وی لکھ لیں, ورب. یہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اردو میں اس کو کیا کہیں گے ہم, یہ جو شوخیاں مارنا ہوتا ہے نا, اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے بوسٹ. ایک ورڈ ہوتا ہے بوسٹ, یہ ہوتا ہے بڑھانا, بوسٹ اپ دا کریج, حوصلے کو بڑھاؤ, ٹھیک ہے. یہ بھی ورب ہے. پھر ورڈ ہے بوبی, ایسا لگتا ہے جیسے پنجابی کا ورڈ ہے لیکن یہ انگلش کا ورڈ ہے. یہ ناؤن ہے. پولیس والے کو کہا جاتا ہے بوبی, لیکن کسی پولیس والے کو کہہ نہیں دیجیے گا, اس کو سمجھ نہیں آنی, اس نے کہنا کہ یہ پتہ نہیں مجھے پنجابی میں کچھ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. بوبی, پولیس والا. اس کے بعد ہے بی ٹرے. کیا پڑھیں گے؟ بی ٹرے, ٹرے نہیں, ٹھ کی ساؤنڈ. بی ٹرے, دھوکہ دینا. ٹو ڈسیو, ٹو کراس. کراس کا معنی, کراس کے کئی میننگ ہے, اس میں سے ایک دھوکہ دینا بھی ہے, ٹھیک ہے. کراس ورب بھی ہے, ناؤن بھی ہے. پار کروانے کو بھی کہتے ہیں, دھوکہ دینے کو بھی کہتے ہیں. یہ جو پیپرز پہ کراس لگتا ہے, غلط ہو جائے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ صلیب کا جو سائن ہے اس کو بھی کراس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی سے بنا تھا کروسیڈ وارز. کون سی جنگیں؟ کروسیڈ وارز, صلیبی جنگیں. کیا؟ ہاں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ٹھیک ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی, یہ پتہ ہے کہ کس کے دور میں؟ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ٹھیک ہے. تو نور الدین زنگی جو ہے نا وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے اور یہ گورنر تھے, ٹھیک ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی, تو انہوں نے پھر بیت المقدس کو فتح کیا تھا. آج بھی کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے. لگتا ایسا ہے کہ شاید نہ وہ مائیں رہی ہیں نہ وہ ماحول رہے ہیں, جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی آ نہیں رہا, لیکن آئے گا ضرور انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور یہ دونوں پیر بھائی ہیں. پیر بھائی سمجھتے ہیں؟ اوکے. جن کا شیخ ایک ہو. ابھی ضمناً بات نکل آئی تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کون کون. سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی, دونوں پیر بھائی ہیں. یہ بیعت ہیں حضرت عثمان ہارونی کے. کس کے بیعت ہیں؟ حضرت عثمان ہارونی. اور یہ شیخ ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے. تو گویا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی تینوں پیر بھائی ہو گئے. کیا بن گئے؟ تینوں پیر بھائی ہو گئے. ان کے روحانی استاد ایک ہی ہیں, شیخ عثمان ہارونی. سمجھ آ رہی بات کی؟
نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ چلیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، پھر آ جائے گی کسی وقت. اوکے، تو کروسیڈ وارز انہوں نے جو ہے نا وہ فائٹ کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ پھر آگے جو ہے نا چشتیہ کے یہ بانی کہلاتے ہیں نا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضور غوث الاعظم کے دور کے ہیں. کس کے دور کے ہیں؟ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور جب حضور غوث الاعظم نے بغداد میں بیٹھے یہ اعلان فرمایا تھا نا کہ مائی فٹ از آن دا نیکس آف آل دا سینٹس آف اللہ. ٹھیک ہے، ایٹ دیٹ ٹائم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مراقبے کی حالت میں تھے. تو آپ نے بغداد میں نہیں تھے، اجمیر میں. آپ نے وہاں پر جو ہے نا وہ فرمایا تھا کہ ہاں میری صرف گردن پر نہیں آپ کا قدم، بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر بھی آپ کا حضور قدم ہے. پھر آپ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے. ٹھیک ہے، پھر وہاں سے سلسلہ نیچے آتا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ قطب الدین، یہ سارے انڈیا میں مزارات آپ کو ملتے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. پھر نیچے آ جاتا ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی. نمی دانم چ منزل بود کہ شب جائے کہ من بودم. کبھی یہ کلام کا معنی سمجھ لینا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ہم قوالیق میں سنتے تو ضرور ہیں، لیکن اس کے معنی میں جائیں وہ کیا کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد پھر نیچے معاملات چلتے ہیں. پھر یہ دونوں پیر بھائی ہیں، خواجہ حضرت امیر خسرو اور بابا فرید الدین گنج شکر آپس میں پیر بھائی ہیں. ان کے دادا پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں اور ان کے شیخ قطب الدین بختیار کاکی ہیں. پھر بابا فرید الدین گنج شکر سے چشتی نظامی اور چشتی صابری بن جاتا ہے. آپ کے سگے بانچے ہیں علی احمد کلیر شریف والے، علی احمد صابری. ٹھیک ہے، اور اسی پھر صابر کیسے لقب ملا. کبھی یہ ہفتے والے دن یہ ایسی چیزیں بتایا کریں کہ تھوڑا سا یہ اسپرچولیزم روحانیت کیا ہے اس کو بھی جو ہے نا پڑھیں اور سیکھیں. آپ کو پتہ چلے ہمارے سلاسل بزرگان دین کتنی محنتیں کی، کیا کیا انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، پھر وہاں سے پھر چشتی صابری نکلا اور ادھر سے محبوب الہی اور محبوب خواجہ نظام الدین اولیاء سے چشتی نظامی جو ہے نا وہ کل سر چشتی نظامی کا ورڈ یوز کر رہے تھے نا، تو یہ وہاں سے تو کلیکٹ ہو جاتی ہے جا کے بابا فرید الدین گنج شکر پر. کبھی یاد اس کو کروائیے گا. اس کے بعد ہے جی برنک. بولیں جلدی کریں، 11 بج گئے، اس کو جو ہے نا کمپلیٹ کر لیں. برنک کا معنی کیا ہے؟ سوری، باؤنٹی. ہاں جی باؤنٹی، بولیں جی. باؤنٹی کہتے ہیں سخاوت کو. ٹھیک ہے، سخاوت. اس کے بعد کیا ہے؟ برنک ہے کنارہ. ساحل سمندر جو ہوتا ہے نا، سمندر کے کنارے کو عموماً کہا جاتا ہے، یہ بھی ناؤن ہے. پھر بروز خارش کو کہتے ہیں، یہ جو خارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آئی ایم فیلنگ بروز آن مائی ہینڈ، مجھے میرے ہاتھ پر خارش محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے جی؟ برنٹ ہے. ٹھیک ہے، صدمے کو کہتے ہیں، صدمہ، یہ بھی ناؤن ہے. پھر بروٹ ہے، بے رحم شخص جو ہوتا ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے. بروٹ. بڈ، سوری ہاں جی بڈ ہی ہے نا. اس کے بعد بڈ، بایو کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں جب آپ فلاور کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، بڈ اس کے اندر اس کا ایک پارٹ ہے. تو بڈ کس کو کہتے ہیں؟ کلی کو. جو کلی پہلے کھلتی ہے نا پھر بعد میں پھول بنتا ہے، کلی کو کہا جاتا ہے. بریوو آپ کو پتہ ہے شاباش کو کہتے ہیں. برگلر، یہ اس کا میں نے آپ کو سینونیم دیا تھا بینڈٹ، ڈاکو، بڑا ڈاکو. تو یہ اسی کا سینونیم ہے. نقب زن، نقب زن، بڑا ڈاکو جو ہوتا ہے نقب لگانے والا. پھر بسل، حسل اینڈ بسل اکٹھا اکثر یوز کرتے ہیں. حسل اینڈ بسل کس کو کہتے ہیں؟ رونق کو. چہل پہل کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اکٹھا بھی یوز ہو سکتا ہے، علیحدہ بھی، بٹ بسٹل نہیں ہوگا. اس کے رولز بھی آپ پڑھیں گے. بلی، بل کس کو کہتے ہیں؟ بل، بولیں بیل. بلی لڑاکا، جس کے اندر لڑنے کی صفت پائی جائے. ایڈجیکٹیو ہے. بز، کیا؟ بن بنانے کی آواز جو ہوتی ہے. اور برے، یہ بھی ایک ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، اور اچھا بسل دکم دکا کو بھی کہتے ہیں، دکم دکا. ٹھیک ہے، اور برے جو ہے نا ایک ساؤنڈ ہے، یہ وہ ساؤنڈ ہے جس کو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک آوازوں میں سے سب سے ناپسندیدہ آواز حمار اور گدھے کی ہے. تو گدھے کی آواز کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
اب جیسے بز کو آپ بن بنانا کہتے ہیں، یہ میں آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں. جب اس کو کہیں گے اردو میں کیسے آپ اس کو بتائیں گے تو یہ لکھا جاتا ہے ڈھینچوں ڈھینچوں کرنا. بولیے ڈھینچوں ڈھینچوں کرنا. اس کو اردو میں پھر ہم ایسے کہتے ہیں، جو گدھے کی ساؤنڈ ہے. اور حدیث پاک میں بھی اس کو جو ہے نا وہ ناپسندیدہ آواز جو ہے نا وہ کہا گیا ہے. تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے. 11:02 ہو گئے، 2 منٹ کے لیے معذرت.